السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے وہ ہے آئیڈیالوجیکل ریشنل وتھ ریفرنس ٹو قائد اعظم. قائد اعظم کا جو ہے وہ ٹو نیشن کانسیپٹ کے حوالے سے کیا اوپینین تھا، یا انہوں نے پریکٹیکلی جو ہے ٹو نیشن کانسیپٹ کی ریئلائزیشن کے لیے کون سے کنٹریبیوشنز دیے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ تھورلی ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے انٹروڈکشن کے حوالے سے. ایز یو پیپل نو، محمد علی جناح واز بورن آن 25 December 1876 and was died on 11 September 1948. He was a barrister, a politician and the founder of Pakistan. Jinnah served as the leader of All India Muslim League from 1913 until Pakistan's creation on 14th August 1947, and then he assumed the charge as the first Governor General of Pakistan until his death. تو بائی پروفیشن وہ جو ہے بیرسٹر تھے. انہوں نے لنڈن سے لاء کی ڈگری حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر کے طور پر پاکستان کی کریشن کے حوالے سے ان کی پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے، اور پاکستان بننے کے بعد جو ہے ہمارے فرسٹ گورنر جنرل رہے 11 سپٹمبر 1948 تک. Upon his return to British India, he enrolled at the Bombay High Court and took an interest in the national politics, which eventually replaced his legal practice. Jinnah rose to prominence in the Indian National Congress in the first 2 decades of the 20th century. قائد اعظم نے ایز اے بیرسٹر جو ہے بامبے ہائی کورٹ جوائن کیا، لیکن گریجولی انہوں نے پالیٹکس کے اندر پریکٹیکلی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ جوائن کی، کیونکہ اس وقت انڈین نیشنل کانگریس ہی موجود تھی جو کہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ سب کانٹیننٹ کے تمام لوگوں کی ایک ریپریزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی ہے، اور تمام لوگوں کے پولیٹیکل اور سوشل اور اکانومک جو ہے وہ ریفارمز کے لیے کام کرتی ہے. In these early years of his political career, Jinnah advocated Hindu-Muslim unity, helping to shape the 1916 Lucknow Pact between the Congress and the All India Muslim League, in which Jinnah had also become prominent. Like other leaders of the subcontinent, either he was Sir Syed Ahmad Khan or Allama Muhammad Iqbal, Qaid Azam was also of the opinion that Hindus and Muslims should work collectively to improve their social, economic and political status. اور اسی حوالے سے he was working with both the parties, with the Indian National Congress and All India Muslim League, and he was succeeded to pass the Lucknow Pact 1916, and it was first time that Hindus accepted the Muslims as a nation. By 1940, Jinnah had come to believe that Muslims of the Indian subcontinent should have their own state. In that year, the Muslim League, led by Jinnah, passed the Lahore Resolution demanding a separate nation. Meaning thereby قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف جو ہے آئیڈیالوجیکلی سب کانٹیننٹ کے مسلمز کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ پریکٹیکلی پالیٹکس کو جوائن کرتے ہوئے انہوں نے بہت سے مائل سٹونز جو ہے وہ پاکستان کی ڈیسٹینیشن کے لیے رکھے، جیسا کہ 1916 کا لکھنؤ پیکٹ تھا. اور لکھنؤ پیکٹ میں فرسٹ ٹائم ہندوؤں نے جو ہے وہ مسلمز کو ایک نیشن کے طور پر ایکسیپٹ کیا تھا، اور ان کو جو ہے ان کی پروپورشن کے حساب سے
سیٹس دینے پر وہ رضامند ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا، کیونکہ باقی لیڈرز کی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ہندوؤں کا جو ایک سیلفش اور پریجوڈائز بیہیویئر تھا، جو ان کا اپنا ایک ہندو نیشنلزم تھا، تو انڈین نیشنل کانگریس یا ہندو لیڈرز جو ہے وہ صرف اس کو پرسو کر رہے تھے، اس کو پروموٹ کر رہے تھے. مسلمز یا کسی دیگر نیشنز کے انٹرسٹ اور رائٹس کے لیے پریکٹیکلی جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کوئی کام نہیں کر رہی تھی. اینڈ اسپیشلی ڈیورنگ دی سیکنڈ ورلڈ وار the League gained strength while leaders of the Congress were imprisoned. And in the elections held shortly after the war, it won most of the seats reserved for the Muslims. اس کے بعد خلافت موومنٹ جو کہ ٹرکی کی کیلف جو گورنمنٹ تھی اس کو بچانے کے لیے چلائی گئی، اور اس کے حوالے سے جو ہندوؤں کا متعصبانہ رویہ رہا اور جو سازشیں گاندھی نے مسلمز کے خلاف جو ہے وہ ریز کی، اور اس سے مسلمانوں کو جو ہے بہت زیادہ اکنامکلی، پولیٹیکلی اور سوشلی نقصان پہنچا. تو اس پوری صورتحال نے، اس پوری موومنٹ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا. اس سے ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل ٹریننگ ہو گئی. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو الیکشن، جنرل الیکشنز ہوئے، اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے لیے جو سیٹس جو ایلوکیٹ کی گئی تھیں، ریزرو سیٹس جو تھی، اس پر مسلمانوں کو کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی. Ultimately, the Congress and the Muslim League could not reach a power-sharing formula for the subcontinent to be united as a single state, leading all parties to agree to the independence of a predominantly Hindu India and for a Muslim majority state of Pakistan. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ مسلمانوں کو یہ اچھے طریقے سے ریئلائز ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ کسی پاور شیئرنگ فارمولا پر ہندو اور مسلم لیڈرز جو ہے ایگری نہ ہو سکے، اور دونوں کے مائنڈ میں جو ہے یہی تھا، اسپیشلی جو ہے وہ مسلم لیڈرز کے مائنڈ میں، کہ جہاں ہندو میجورٹی میں ہے اس پر مشتمل ایک علیحدہ ہندو اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کر دی جائے، اور جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان پر مشتمل ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی جائے. ٹو نیشن کانسیپٹ کے حوالے سے قائد اعظم کے جو ورڈز ہیں، جو ان کی سپیچز میں انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے ایک سیپریٹ نیشن کے طور پر ہر پلیٹ فارم پر انٹروڈیوس کروایا، اور ہندوز اور برٹش گورنمنٹ سے ریئلائز بھی کروایا. قائد اعظم واز اے فرم ایڈوکیٹ آف ٹو نیشن تھیوری which became the ideological basis of Pakistan. He said the Muslims are a nation by every right to establish their separate homeland. They can adopt any means to promote and protect their economic, social, political and cultural interests. ٹو نیشن کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ مسلمز جو ہیں ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اکانومک، سوشل اور پولیٹیکل انٹرسٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں، اور ان کی پروموشن کے لیے، ان کی پریزرویشن کے لیے ان کا حق ہے کہ ان کا ایک سیپریٹ جو ہے وہ اسٹیٹ ہونا چاہیے، جہاں وہ اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کے اکارڈنگ اپنی انڈیویجول اور کولیکٹیو لائف جو ہے وہ اسپینڈ کر سکیں. On 23rd March 1940, at the historic session of the Muslim League at Lahore, Qaid Azam said, "The Muslims are not a minority. They are a nation by any definition. Muslims have their own distinctive culture, civilization, sense of values and proportion. They have their own legal laws and moral code, their distinctive customs and calendar, their own specific history and tradition, and all of these phenomena are based
on their religion Islam. In short, Muslims have their own perspective of life and on life. So, by all the canons of international law, Muslims are a nation. 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के मौके पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम्स जो है वो किसी तरीके से भी माइनॉरिटी नहीं है, उनकी पॉपुलेशन इस हद तक है या वो प्रोपोर्शनली जो है एक ऐसा ग्रुप है जिनको कि एक सेपरेट नेशन के तौर पर कंसीडर किया जाए। उनका अपना कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उनके अपनी जो है वो रिचुअल्स हैं, इस्लामिक सोसाइटी की अपनी नॉर्म्स हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं, अपनी हिस्ट्री है। इसलिए इंटरनेशनल लॉ में नेशन की जो भी डेफिनेशन मौजूद है उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम्स जो है एक सेपरेट नेशन है और उनको एक सेपरेट नेशन के तौर पर ही ट्रीट किया जाना चाहिए। टू नेशन कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कायद-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन नॉर अ कंट्री, इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनैलिटीज़, Hindus and Muslims being the two major nations among them. The Hindus and Muslims belong to two different religions, philosophies, social customs and literature. They neither intermarry nor interdine, and they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspects on life and beliefs are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. टू नेशन कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया जो है एक कंट्री नहीं है, ना इसमें एक नेशन है, बल्कि ये डिफरेंट नेशनैलिटीज़ का सब कॉन्टिनेंट है जिसमें जो मेजर नेशंस हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं, जिनकी अपनी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, अपना सोशल सिस्टम है, जिनका अपना एक सोशल ऑर्डर है, अपना एक सोसाइटी है जो कि बेस करता है उनके रिलीजन्स पर। इसलिए हिंदूज़ और मुस्लिम जो हैं वो हर लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट नेशंस हैं और इन द लॉन्ग रन ये साथ काम नहीं कर सकते। In 1946 at Islamia College, Quaid-e-Azam declared, "We don't demand simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles." इस्लामिया कॉलेज से खिताब करते हुए आपने फरमाया कि हम पाकिस्तान जो है इसलिए हासिल नहीं करना चाहते कि हमें एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, बल्कि हम इसलिए अपना अलहदा वतन चाहते हैं जहां हम इस्लाम के उसूलों को जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। ही फर्दर आर्ग्यूड दैट पाकिस्तान वाज क्रिएटेड द डे द फर्स्ट हिंदू नेशनल एंटर्ड द फोल्ड ऑफ इस्लाम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और हिंदू लीडर्स के इस आर्गूमेंट पर कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उस दिन इस्टेब्लिश हो गया था जिस दिन पहला हिंदू जो है वो इस्लाम के दायरा में शामिल हुआ था। इसलिए सब कॉन्टिनेंट का जो प्रॉब्लम है वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक से ज़्यादा नेशंस जो हैं वो मौजूद हैं जिनका सेंस ऑफ लाइफ, जिनका कोड ऑफ लाइफ जो है वो एंटायरली डिफरेंट है हर फील्ड में, ईदर इट इज़ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर। अल्लामा इकबाल की तरह कायद-ए-आज़म ने भी वेस्टर्न नेशनलिज़म को जो है वो निगेट किया है। उन्होंने भी नेशनैलिटी की बेस जो है वो इस्लाम को बनाया है। कायद-ए-आज़म laid great stress on the Islamic ideology as being the basis of nationality.
He believed that Islam was the only unifying force of the Muslim millet. He further argued, what relationships knits the Muslims into one whole, which is the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected, which is the sheet anchor providing base to the Muslim millet. The relationship, the sheet anchor and the rock is Holy Quran. تو قائد اعظم محمد علی جناح ویسٹرن نیشنلٹی پر جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو بائنڈنگ فورس ہے وہ صرف اور صرف ہمارا ریلیجن اسلام ہے, چاہے وہ سب کانٹیننٹ کے مسلمس ہوں یا پوری دنیا کے مسلمس ہوں. تو جو اسلامک ملت ہے وہ بیس کرتی ہے اسلام پر. انہوں نے کہا کہ مسلمس کو وہ کون سی چیز ہے جو آپس میں جوڑتی ہے, وہ ہے ہولی قرآن, جو کہ دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ایک نیشنلٹی میں کنورٹ کرتی ہے. Jinnah believed in the force of Islam as he said that Islam is the dynamic force that can unite the Muslims. It can help to overcome the present crisis. It is source of inspiration and guidance, providing ethical foundation, a framework, social order and civilization. تو قائد اعظم نے کہا کہ اسلام ہی وہ ڈائنامک فورس ہے جو کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو یونائٹڈ کرتی ہے, اور سب کانٹیننٹ کے مسلمس کے جو کرائسس ہیں وہ بھی صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پر متحد کر لیں اور اپنا جو ہمارا ایک اسلامک امیج ہے, ہماری جو اسلامک نیشنلٹی ہے, اسلامک ڈگنیٹی ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے کولیکٹیو ایفرٹ کریں. انہوں نے کہا کہ اسلام ہی وہ انسپریشن سورس ہے جو کہ ہمارے اسلامک سوشل آرڈر اور سویلائزیشن کی بنیاد ہے, جو کہ ہمیں دنیا میں موجود دیگر تمام نیشن سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اسلام کے حوالے سے ہی قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی نجات کا واحد ذریعہ ان سنہری اصولوں پر عمل کرنا ہے جو کہ قرآن مجید میں ہمیں بتا دیے گئے ہیں, چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہو یا وہ ہماری ریاستی زندگی ہو. ہماری بقا اور ترقی صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے. قائد اعظم was against the Western democracy. He believed that if the British would have left the country as a united India, the Muslims would have fallen a prey to the perpetual Hindu domination. Therefore, the demand for Pakistan was based on this very feeling that the Muslims should be liberated from the clutches of eternal Hindu domination. 1940s میں جو ڈیموکریسی کے حوالے سے سلوگنز پوری دنیا میں سننے کو مل رہے تھے, اسی طرح کا ڈیموکریٹک ویو جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر بھی موجود تھا. کانگریس کے جو لیڈرز تھے یا مسلم لیڈرز بھی جو ہے وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور کافی حد تک یہ آبویس تھا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے سب کانٹیننٹ کو یونائٹڈ انڈیا کے طرح یونائٹڈ انڈیا کے اسٹیٹس میں ہی چھوڑ دے گی, اور یہاں پر انگلش کائنڈ کا جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم, پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ امپوز کر دیا جائے گا. اور پاپولیشن کی بیس پر صاف ظاہر تھا کہ ہندو جو ہے وہ ڈومینیٹ کریں گے, چاہے وہ مسلمس ہو یا دوسری نیشنز ہوں. تو اس حوالے سے مسلم لیڈرز جو ہے انکلوڈنگ قائد اعظم محمد علی جناح واز ورried and he demanded for the separate homeland for the Muslims of the subcontinent so that they could liberate from the Hindu domination.
ٹو نیشن کانسیپٹ کو فردر ایکسپلین کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ سیپریٹ ڈیسٹنی پہ بات کرتے ہیں کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کا جو مینیفیسٹو ہے یا جو اس کے جو ڈیمانڈز ہیں یا جو ان کا لائن آف ایکشن ہے سب کانٹیننٹ کے سوشل پولیٹیکل اور اکانومک ریفارمز کے حوالے سے، اس میں جو ہے وہ مسلمز کہیں پر نہیں ہیں۔ کانگریسی لیڈرز کا جو اینٹی مسلم ایٹیٹیوڈ ہے وہ قائد اعظم کو صاف نظر آ رہا تھا۔ Initially, Qaid Azam was of the opinion that Hindus and Muslims jointly effort to get rid of British rule and domination. The Lucknow Pact 1916 was the example of Qaid's efforts, in which he was designated as an ambassador of Hindu-Muslim unity. تو انیشیلی قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کو بھی جوائن کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کام کر رہی تھی، آرگنائزڈ بیسس میں آپ کہہ سکتے ہیں سم ہاؤ۔ تو لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ قائد اعظم کی ان کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو چاہے وہ ہندو سرکل تھا یا جو وہ مسلمز کا جو اسکول آف تھاٹ تھا، دونوں طرف سے جو ہے وہ لیڈرز ایک ریلائیبل پرسنالٹی کے طور پر جانتے تھے، مانتے تھے، اور ان کی کوششوں سے لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا، جس کا سب سے بڑا جو اچیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ نیشن کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ بٹ لیٹر ان 1928 the publication of Nehru report reflected the prejudiced and hypocritical attitude of Hindu leaders towards Muslims۔ لیکن 1928 میں پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ سین بالکل چینج ہو گیا جب نہرو نے اپنی جو ہے وہ رپورٹ پیش کی، جس میں صرف اور صرف ہندوؤں کے انٹرسٹ اور رائٹس کی پروٹیکشن اور پروموشن کی بات کی گئی تھی۔ آفٹر دیٹ جناح ریئلائز دیٹ کانگریس اینڈ ہندوز وڈ نیور ایکنالج دا رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف مسلمس، ہی ڈکلیئرڈ دیٹ مسلمس کین ایکسپیکٹ نیدر جسٹس نار فیئر پلے انڈر کانگریس گورنمنٹ۔ From the onward, Jinnah reorganized All India Muslim League and went to the every corner of subcontinent for support. And finally, Muslim League under the dynamic leadership of Jinnah strove very hard to achieve Pakistan on 14th August 1947. تو جناح کو نہرو رپورٹ کے بعد اچھے طریقے سے ریئلائز ہو گیا کہ مسلمز جو ہیں وہ ہندو ڈومینیشن کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی انصاف حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا نیشنل کانگریس کو خیر بات کہہ کر آل انڈیا مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو سنبھال لیا، اس کو پھر سے ری آرگنائز کیا، اور پورے سب کانٹیننٹ میں جو ہے انہوں نے جلسے جلوس کیے۔ اس سارے جو ہے وہ سفر میں ان کے ساتھ اس دور کے تمام مسلم پولیٹیکل لیڈرز جو ہے وہ موجود رہے، اور ان سب کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم کے مائنڈ میں قائد اعظم کا جو ویژن تھا ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے، یا سب کانٹیننٹ کے مسلمز کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کو ڈیمانڈ کرنے کے حوالے سے، یہی تھا کہ اسلام میں جو کانسیپٹس ہمیں دیے گئے ہیں ایڈمنسٹریشن کے، پولیٹیکل سسٹم کے، گورنمنٹ کے، یا جو اسٹیٹ اور سٹیزن کا ریلیشن شپ ہمیں ہمارے ریلیجن کے اندر دیا گیا ہے، یا جو ہماری اسلامک ہسٹری میں ہمارے کیلفس یا دیگر جو مسلم لیڈرز جو ہے جس طریقے سے حکومت کو چلاتے رہے اور جس طریقے سے انہوں نے پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا، اسی قسم کا سسٹم جو ہے وہ مسلم اسٹیٹ کے اندر جو ہے ہونا چاہیے، جو کہ کبھی بھی سب کانٹیننٹ کے اندر رہتے ہوئے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ سو قائد اعظم ڈیمانڈیڈ separate homeland to establish a democratic and welfare state based on the Islamic principles so that everyone could enjoy life with due prestige.
because Islam emphasizes upon equality, justice and fair play to everyone without any differences. He was greatly in favor of rights and interests of the minorities, as Islam teaches liberal attitude towards other communities. مسلمانوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ رکھا گیا برٹش رول کے اندر، ہندوؤں نے مسلمانوں کے اگینسٹ جو بھی کانسپائریسیز کیں اور اس سے مسلمانوں کو جس حد تک میزریبل کیا جا سکتا تھا اس لیول تک مسلمانوں کو پہنچایا گیا، ان ساری ویکنیسز کا جائزہ لیتے ہوئے قائد اعظم ایک ایسی اسٹیٹ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلامک پرنسپلز کے اکارڈنگ ایک ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ بنائی جا سکے، اور اس اسٹیٹ کے اندر رہنے والے ہر شخص کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی کاسٹ اور کریڈ سے ہو، اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہنے والے جتنے بھی مائنورٹیز ہوں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکویلٹی کی بیسس پر سلوک کیا جائے، جو کہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ جو پرابلمز مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ کے اندر رہتے ہوئے فیس کرنا پڑے، اس قسم کا کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ پروپوزڈ اسلامک اسٹیٹ کے اندر کسی مائنورٹی کو فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ تو قائد اعظم مسلمانوں کے لیے ایک ایسا اسٹیٹ چاہتے تھے جو کہ ایک ویلفیئر ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو، جیسا کہ ہمارے اسلامک ٹیچنگز میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح فیوچر ویژن کے حوالے سے کہ مسلمان کس قسم کا جو ہے اسٹیٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا کس قسم کا سسٹم جو ہے اس اسٹیٹ کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے گا، اسی حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایمرجنس آف اسلامک اسٹیٹ۔ In this sphere, Jinnah clearly mentioned that Pakistan would be religious state but not theocratic. Islam creates a polite civil society and gives freedom to tolerate differences of opinion. تو جناح نے کلیئرلی مینشن کر دیا تھا اس ٹائم کے جو ایکسٹریمسٹ تھے، اس ٹائم کے جو ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ ٹائپ کے جو علماء تھے، یا نہ صرف اپنے مسلمان کمیونٹی کے اندر بلکہ ہندوز کو بھی اور برٹش گورنمنٹ کو بھی، پوری دنیا کو بھی جو میسج قائد اعظم نے دیا وہ یہ تھا کہ ہم جس قسم کا اسٹیٹ جو ہے، جس اسٹیٹ کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں وہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگا۔ پاکستان ہم اسلام کے نام پر تو حاصل کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں تھیوروکریسی کے لیے کوئی اسپیس ہوگا۔ تھیوکریسی مینس کہ ایکسٹریمزم کا کوئی اسپیس نہیں ہے، یعنی ہمارے اسٹیٹ میں کسی مذہبی پیشوا کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہم اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے یہاں پر امپلیمنٹ کریں گے، جو کہ ایک پولائٹ سوشل انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، جس میں ڈفرینس آف اوپینین کو جو ہے وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ ٹالریٹ کیا جائے گا۔ According to his speech, make no mistake, Pakistan is not a theocracy or anything like it. Islam demands from us tolerance of other creeds, and we welcome in closest association with us all those who, of whatever creed, willing and ready to play their part as true and loyal citizen of Pakistan. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ پاکستان ہرگز بھی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اسلام کے اندر ٹالرنس کا میسج دیا گیا ہے، تو ہم ہر اس شخص کو ویلکم کہیں گے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ایک لائل سٹیزن کے طور پر پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے کام کرے گا۔ ہم اس کے فنڈامنٹل رائٹس اور لبرٹیز کو اسی طرح سے پروٹیکٹ کریں گے جس طرح کے باقی دیگر مسلم سٹیزنز کے پروٹیکٹ ہیں، یعنی تمام لوگوں کو
without any differences of creed, sect اور religion فنڈامنٹل رائٹس کو انجوائے کرنے کا حق حاصل ہوگا. ایک ریئل ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے یہاں پر اڈاپٹ کیا جائے گا. اب اگر ہم اوور آل کنکلوڈ کریں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ٹو نیشن کانسیپٹ تھا، بلکہ انہوں نے تو اس ٹو نیشن کانسیپٹ کو پریکٹیکل شیپ بھی دی ہے پاکستان کی صورت میں. سو بائی ہز ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ he became successful in convincing the Hindus and British government about the fundamental concept of ideology of Pakistan is that Muslims are separate nation having their own culture and civilization that is completely based on Islam. He desired to see Pakistan a truly democratic and welfare state in which everyone had equal opportunity of prosperity and development irrespective of their creed and culture. Qaid Azam gave practical shape to the ideology of Pakistan. So قائد اعظم نے ٹو نیشن کانسیپٹ کو جو کہ سر سید احمد خان کی لائف میں سٹارٹ ہوا اور گریجولی مسلمان جو ہے وہ سوشل سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، اکانومک سیکٹر میں ترقی کرتے گئے اور اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے پولیٹیکل فیلڈ میں بھی اپنے آپ کو جو ہے ہندوؤں اور انگریزوں سے منوایا اور بالآخر پاکستان جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں وہ اپنی لائف جو ہے اسلام اور سنہ کے اکارڈنگ گزار سکے. یہ ہے آپ کا ریڈنگ مٹیریل جو میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر دوں گی. تھینک یو ویری مچ.